السلام علیکم۔ آج ہم 4th کلاس کی اردو کی کتاب نرگس کا سبق نمبر 16 ہے محنت کا پھل، اس کے الفاظ معنی اور مشق پڑھیں گے۔ اس کے مشکل الفاظ ہیں دیا، مٹی کا چھوٹا سا پیالہ جس میں تیل ڈال کر کپڑے یا روئی کی بتی ڈال کر جلاتے ہیں، مفلسی، غریبی، سرہانے، سر کی طرف، مدت، عرصہ، انہماک، توجہ، مطالعہ کرنا، پڑھنا، قندیل، شیشے کا بنا ہوا ڈبہ جس میں بتی جلاتے ہیں۔ درست جواب کے دائرے کو پنسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے۔ نمبر 1، ترکستان کے شہر ڈیش میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا۔ استنبول، مشہد، فاراب، قرطبہ۔ اس کا درست جواب ہے فاراب۔ نمبر 2، غریب لڑکے کے سرہانے ڈیش جلتا رہتا تھا۔ قندیل، بلب، مٹی کا دیا، موم بتی۔ اس کا درست جواب ہے مٹی کا دیا۔ نمبر 3، دیے میں ڈیش نہیں تھا، پیٹرول، کپڑا، پانی، تیل۔ تو اس کا درست جواب ہے تیل۔ نمبر 4، رات ہونے کی وجہ سے ڈیش کی دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ گاؤں، شہر، محلے، علاقے۔ تو شہر کی دکانیں بند ہو چکی تھیں۔ نمبر 5، چوکیدار ڈیش اٹھا کر آگے آگے چلنے لگا اور لڑکا پیچھے پیچھے۔ سامان، لکڑیاں، چارپائی، قندیل۔ اس کا درست جواب ہے قندیل۔ نمبر 6، چوکیدار اس لڑکے سے ڈیش کی وجہ سے نئی قندیل لے آیا تھا۔ نفرت، ناراضی، ہمدردی یا بڑے ہونا۔ ہمدردی اس کا درست جواب ہے۔ خالی جگہوں کو درست الفاظ سے پر کیجیے۔ نمبر 1، فاراب نام کا شہر ڈیش میں ہے، ترکی میں۔ نمبر 2، وہ پڑھائی کے 2 گھنٹے کس طرح ڈیش کر سکتا تھا، ضائع۔ نمبر 3، چوکیدار ایک ڈیش تھا، نیک آدمی۔ نمبر 4، جانتے ہو بچوں یہ کون تھا، یہ تھے ڈیش، ابو نصر فارابی۔ نمبر 5، اس چوکیدار کی ڈیش رہتی دنیا تک ہمارے لیے مثال بنی رہے گی، ہمدردی۔ سوالوں کے جواب اپنی کاپی میں لکھیے۔ سوال نمبر 1، یہ سبق کس عظیم ہستی کے بارے میں ہے اور انہیں کیا کہہ کر پکارا گیا ہے؟ جواب، یہ سبق ابو نصر فارابی کے بارے میں ہے اور انہیں علم کا دریا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، یہ بچہ اپنے لیے روٹی اور کپڑے وغیرہ کا انتظام کیسے کرتا تھا؟ جواب، روٹی تو وہ مسجد میں جا کر کھا لیتا اور محلے کے ایک بچے کو پڑھا کر جو رقم ملتی تھی اس سے وہ اپنے لیے معمولی کپڑے اور تیل خرید لیتا۔ سوال نمبر 3، کیا چوکیدار کے پیچھے چل کر پڑھنا آسان کام تھا؟ لڑکا ایسا کیوں کر رہا تھا؟ جواب،
نہیں، چوکیدار کے پیچھے چل کر پڑھنا آسان کام نہیں تھا، لیکن لڑکے کو علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ ایسا کر رہا تھا۔ سوال نمبر 4، چوکیدار اپنی غربت کے باوجود لڑکے کے لیے قندیل کیوں لے آیا تھا؟ جواب: کیونکہ اسے لڑکے سے ہمدردی تھی۔ سوال نمبر 5، علم کا جو دیا انہوں نے روشن کیا، اس کی روشنی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس جملے کا مطلب واضح کیجیے۔ جواب: اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو علم حاصل کیا اسے بہت سے اور لوگوں تک پھیلایا، وہ علم ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ غریب: ترکی کے شہر فاراب میں ایک غریب لڑکا رہتا تھا۔ توجہ: لڑکا بہت توجہ سے پڑھتا تھا۔ ضائع: وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ روشنی: سورج روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ مطالعہ: لڑکا مطالعہ کا بہت شوقین تھا۔ احترام: ہمیں بزرگوں کا احترام کرنا چاہیے۔ قواعد: جملوں کی اقسام: الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے بات کا پورا مطلب ظاہر ہو جملہ کہلاتا ہے۔ اقراریہ جملے: ایسے جملے جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہو وہ اقراریہ جملے کہلاتے ہیں۔ انکاریہ جملے: جن جملوں میں کسی کام کا نہ کرنا یا نہ ہونا ظاہر ہوتا ہو وہ انکاریہ جملے کہلاتے ہیں۔ استفہامیہ جملے: ایسے جملے ہیں جن میں کوئی سوال پایا جاتا ہو، استفہامیہ جملے کہلاتے ہیں۔ اوپر دی گئی تینوں اقسام کے دو جملے اپنی کاپی میں لکھیے۔ اقراریہ جملے ہیں: اسمار اچھا بچہ ہے، وہ اسکول جاتا ہے۔ انکاریہ جملے: اس نے کھانا نہیں کھایا، تم خوش نہیں ہو۔ استفہامیہ جملے: تمہارا نام کیا ہے، تمہارا گھر کہاں ہے۔ قوسین: یہ علامت جملے میں اس وقت لگائی جاتی ہے جب کوئی حوالے کی بات بتانی بھی ضروری ہو۔ اگر قوسین میں لکھی گئی عبارت نظر انداز کر کے جملہ پڑھا جائے تب بھی معنی دیتا ہو، درست جگہ پر قوسین کا استعمال کیجیے۔ یہ جملے ہم سولو کر چکے ہیں۔ تو بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مانگو کیا مانگتے ہو، ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ اس میں اگر ہم یہ قوسین والا جملہ نہیں پڑھیں، یعنی اس کو اس طرح پڑھا جائے، بادشاہ نے کہا، مانگو کیا مانگتے ہو، ہم تم سے بہت خوش ہیں، پھر بھی یہ جملہ اپنے پورے معنی دیتا ہے۔ اور اگر قوسین والا استعمال کیے پڑھا جائے ساتھ تو وہ تھوڑی مزید وضاحت دے دیتا ہے۔ ہم پاکستان جو ایک بڑا ملک ہے کے رہنے والے ہیں۔ اس میں اگر آپ جو ایک بڑا ملک ہے نہیں پڑھیں تو بھی ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں، یہ جملہ آپ نے پورا مطلب دیتا ہے۔ اکرم میرے بچپن کے دوست کے والد نے نیا مکان لے لیا۔ مالی جو کبھی کبھار آتا ہے، آج کل بڑی محنت سے کام کر رہا ہے۔ اعجاز نانا جان کا ملازم اچانک گاؤں چلا گیا۔ اللہ حافظ۔